ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ویسے قال کا معنی اس نے کہا، قال کا لفظی معنی ہوتا ہے اس نے کہا، قول سے ہے نا، قول کہنا، قال اس نے کہا۔ لیکن جب اللہ رب العزت کے لیے یہ لفظ استعمال ہوگا یا انبیاء علیہم السلام کے لیے، خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو پھر ہم کہیں گے فرمایا، پھر ہم اس کا ترجمہ کریں گے فرمایا۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا آدم، اے آدم علیہ السلام، انبی بتائیے، انبی بتائیے، ہم انہیں، انبئہم آپ بتائیے انہیں، باسمائہم اسماء نام، ہم ان چیزوں کے، انبئہم باسمائہم آپ بتائیے انہیں ان چیزوں کے نام، یعنی ان فرشتوں کو ان چیزوں کے نام آپ بتائیں۔ فلما، پس جب، انبأ بتا دیے، ہم انہیں، باسمائہم ان چیزوں کے نام، فلما پس جب، انبأہم آدم علیہ السلام نے ان فرشتوں کو بتا دیے، باسمائہم ان سب چیزوں کے نام۔ پھر دیکھ لیتے ہیں۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا آدم، وہ پچھلی آیت آپ کے ذہن میں ہے، فرشتوں سے کہا بتاؤ، کہا جی ہمیں تو نہیں پتا، ہم تو نہیں جانتے۔ اب آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم علیہ السلام آپ ان کو ان چیزوں کے نام بتائیے۔ فلما پس جب، انبأہم آدم علیہ السلام نے ان کو بتا دیے، باسمائہم ان چیزوں کے نام، قال اللہ تعالی نے فرمایا، قال اللہ تعالی نے فرمایا، علم، یہ دو لفظ ہیں، اور لم، کیا، اسے کہتے ہیں حمزہ استفہامیہ، سوال کے لیے جو استعمال ہوتا ہے، کیا، لم نہیں، علم کیا نہیں، اقل میں نے کہا تھا، لکم تمہیں، الم اقل لکم کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا، انی بے شک میں، یہ دو لفظ ہیں نا، انا اور یا، جب اس کو ملایا گیا ہے تو انی، انا بے شک، یا میں، تو انی بے شک میں، اعلم جانتا ہوں، غیب پوشیدہ چیزیں، چھپی ہوئی چیزیں، غیب، السماوات آسمانوں کے، والارض اور زمینوں کے، انی اعلم میں جانتا ہوں، غیب السماوات آسمانوں کے غیب کو، آسمانوں کی چھپی ہوئی چیزوں کو، والارض اور زمینوں کی چھپی ہوئی چیزوں کو، وَأَعْلَمُ اور میں جانتا ہوں، وَأَعْلَمُ اور میں جانتا ہوں، ما جو، تبدون یہ لفظ پہلی دفعہ آیا ہے، تبدون تم ظاہر کرتے ہو، ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو، وَأَعْلَمُ اور میں جانتا ہوں،
ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو، وما اور جو کنتم تھے تم تکتمون چھپاتے، اور جو کچھ تم چھپا رہے تھے وہ بھی میں جانتا ہوں. جو تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی میں جانتا ہوں، اور جو تم چھپا رہے تھے وہ بھی میں جانتا ہوں. اب امتحان تھا فرشتوں کا بھی، آدم علیہ السلام کا بھی، اور امتحان تھا علم کے اندر. امتحان علم کے اندر تھا. کیوں؟ آدم علیہ السلام کو جس دنیا کے لیے پیدا کیا گیا تھا وہ علمی دنیا ہے، وہاں علم کام آتا ہے، وہاں علم کی بنیاد پر رہا جائے گا اور علم کی بنیاد پر ترقی کرے گا. تو وہ انسان کے اندر یہ صلاحیت ہے، فرشتوں کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ علم کے اندر آگے بڑھیں، وہ علم کے اندر جستجو کریں. تو اس لیے فرشتوں کو پہلے تو کہا گیا بھی ٹھہرو، پتہ چل جائے گا تمہیں، میں تمہیں بتا دوں گا، تم جان لو گے کیا وجہ ہے اس انسان کو کیوں پیدا کیا گیا. کیونکہ جہاں اس نے جانا ہے، زمین، یہ دنیا جو ہے جہاں اس نے رہنا ہے، جہاں اس نے اللہ کا نائب اور خلیفہ بننا ہے، تو وہاں علم کام آتا ہے، علم کی بنیاد پر ترقی ہوگی. تم کیا ہو؟ ذکر کرنے والے، حمد و ثنا کرنے والے، تسبیح کرنے والے. بھئی یہ دنیا کا نظام اس کی بیس پہ نہیں چلے گا، علم کی بیس پہ چلے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت سی جگہوں پر علم والوں کی بڑی فضیلت بیان فرمائی. ہم انشاءاللہ 28ویں پارے میں سورہ المجادلہ میں پڑھیں گے. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. تم میں سے جو ایمان لائے اور جن کو علم دیا گیا اللہ ان کے درجات بلند فرماتے ہیں. ہم 19ویں پارے میں پڑھیں گے سورہ النمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام. یہ باپ بیٹا ہیں، داؤد علیہ السلام والد ہیں، سلیمان علیہ السلام بیٹے ہیں. ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا. ہم نے داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کو علم سے نوازا. وقالوا، اور کہنے لگے الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے بہت سے انسانوں پر ہمیں فضیلت بخشی. پھر اسی سورہ النمل کے اندر ایک واقعہ آتا ہے، وہ سلیمان علیہ السلام نے جب تخت منگوایا تھا، کون لائے گا؟ جن اٹھا، بہت بڑا جن، بڑا بھاری برکم جن، عفریت من الجن. کہنے لگا جناب آپ کی یہ محفل چل رہی ہے تو میٹنگ جب تک ختم ہوتی ہے آتی کا بھی قبل ان تقوم من مقامک، تو آپ کی میٹنگ ختم ہونے سے پہلے پہلے وہ تخت آپ کے سامنے حاضر ہوگا. تو وقال الذی عنده علم من الکتاب، وہاں ایک صاحب علم تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کا تعارف ان الفاظ میں کروایا. ایک صاحب علم تھا، وہ کہنے لگا انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے، پلک جھپکنے کی دیر میں نہیں، پلک جھپکنے سے پہلے میں وہ تخت آپ کے سامنے لا کے حاضر کر دیتا ہوں. تو اللہ رب العزت نے علم والے کو، اس کی فضیلت کو، اس کی فوقیت کو یہاں بیان فرمایا. اور انبیاء علیہم السلام کے بارے میں خاص طور پر یہ فرمایا کہ یہ جب دنیا سے جاتے ہیں تو یہ علم دنیا والوں کے لیے چھوڑ کے جاتے ہیں. جو علم حاصل کرتا ہے وہ ان کا وارث بن جاتا ہے. جو علم حاصل کرتا ہے وہ نبیوں کا وارث بن جاتا ہے. اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت پر اللہ نے فرض فرمایا ہے. ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت پر. انسان کا جو رتبہ ہے، جس بنا پر اسے اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا شرف بخشا ہے، اس میں علم کا بہت بڑا کردار ہے. اس میں علم کا بہت بڑا کردار ہے. اسی لیے بزرگ جو ہیں وہ ترغیباً کہتے ہیں کہ اطلب العلم من المہدی الی اللحد، کہ علم تو حاصل کرو
اتنا کب سے کب تک؟ پیدا ہوئے ہو، ماں کی گود میں ہو، علم حاصل کرنا شروع کر دو. کب تک؟ جب تک تم قبر میں نہیں اتر جاتے، اس وقت تک علم حاصل کرتے رہو. مومن کی اللہ تعالیٰ نے دو باتیں بطور خاص بیان فرمائی ہیں کہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ مسلمان، بلکہ انسان کہہ لیں، انسان وہ کبھی نہیں رجتا، ان سے سیر نہیں ہوتا، اس کی بھوک نہیں ختم ہوتی. ایک فرمایا حریص فی المال، جسے مال کی حرص اور لالچ لگ جائے نا وہ نہیں ختم ہوتا، اور 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 دوسرا فرمایا کہ حریص فی العلم، جس کو علم کا چسکا لگ جائے اور علم کی حرص لگ جائے پھر وہ کبھی ختم نہیں ہوتی. حریصانی لا یشبعان، دو لالچی ایسے ہیں ان کا لالچ کبھی ختم نہیں ہوتا. اب ان میں سے ایک جو لالچی ہے، مال والا لالچی، اس کی اللہ نے ہر جگہ مذمت فرمائی ہے، اور جو علم کا حریص ہے اس کی ہر جگہ تعریف فرمائی، اس کی ہر جگہ تعریف فرمائی ہے. تو خیر یہ ایک الگ سے موضوع ہے، لیکن جو یہ امتحان تھا یہ علمی امتحان تھا. آپ اس لحاظ سے اللہ پاک نے آپ کو بڑی سعادت سے نوازا ہے کہ کائنات کا سب سے افضل علم سیکھنے کے لیے آپ آتے ہیں. اللہ پاک آپ کا آنا قبول فرمائے، اس میں برکت نصیب فرمائے، اللہ پاک آپ کو استقامت نصیب فرمائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو شخص قرآن کی صرف ایک آیت سیکھے، قرآن کریم کی ایک آیت سیکھے، 100 نوافل پڑھنے سے اللہ زیادہ اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں. 100 نوافل پڑھے نا کبھی، ہو سکتا ہے کسی کو اللہ پاک نے توفیق دی ہو، کسی نے کسی دن میں پڑھے ہوں کبھی، ویسے لگتا مشکل ہی ہے، لگتا ذرا مشکل ہی ہے، کیونکہ ایک نفل میں کم سے کم بھی 2 منٹ لگائیں تو 100 نوافل میں 200 منٹ. بظاہر تسبیح ہم پڑھ لیتے ہیں، وہ 4 رکعات ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں اکثر، لیکن میرا نہیں خیال، ویسے بعید نہیں ہے، اللہ کے بندے بہت بہت ہیں، لیکن تھوڑی دیر جب آپ بیٹھتے ہیں ایک آیت سیکھتے ہیں، اللہ رب العزت 100 نوافل پڑھنے سے زیادہ ثواب آپ کو عطا فرماتے ہیں. کیوں؟ علم ہے، آپ علم سیکھ رہے ہیں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے یا قرآن سکھاتا ہے. آپ قرآن سیکھنے والے ہیں، پھر قرآن کا سیکھنا، پھر یہ سب سے بڑھ کر علم ہے، علوم میں سے بہت فضیلت ہے. قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا آدم، اے آدم، انبئہم باسمائہم، اب ان تمام چیزوں کے نام ان کو بتائیے. یہ اصل میں تمام علوم تھے جو قیامت تک انسانیت کو پیش آنے تھے. آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ سب علوم دیے تاکہ آگے پھر یہ علوم ان کی نسلوں میں چلیں. انبئہم باسمائہم، ان کو ان چیزوں کے نام بتائیے. فلما، پس جب، انبأہم، آدم علیہ السلام نے ان فرشتوں کو بتا دیے، باسمائہم، ان چیزوں کے نام، قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الم، کیا نہیں، اقل لکم، میں نے تم سے کہا تھا، الم اقل لکم، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا، انی، بے شک میں، اعلم، جانتا ہوں، غیب، چھپی ہوئی چیزیں، السماوات، آسمانوں کی، والارض، اور زمینوں کی. آدم علیہ السلام کا یہ کمال ابھی چھپا ہوا تھا، ابھی یہ کمال آدم علیہ السلام کا چھپا ہوا تھا، ابھی یہ ظاہر نہیں ہوا تھا کمال، لیکن اللہ کے علم میں تھا. بے شک چھپا ہوا، کسی کی نظر ابھی وہاں نہیں پہنچی، لیکن اللہ سے تو کوئی چیز مخفی نہیں ہے. دراصل یہ جو آیات، اس طرح کے الفاظ ہیں نا، یہ اس واقعے کے ساتھ مخصوص نہیں ہوتے. ہاں اس واقعے کو بیان کرتے ہیں، لیکن قیامت تک کی انسانیت کے لیے یہ سبق ہوتے ہیں. کائنات کی کوئی چیز اللہ رب العزت کے علم سے مخفی نہیں ہے، آسمانوں زمینوں کی کوئی چیز. ہم پڑھیں گے انشاءاللہ
لا يعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، آسمانوں زمینوں میں اگر کہیں ذرہ بھی ہے، ذرہ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ ذرہ، ذرہ کہتے ہیں وہ چھوٹی سی چھوٹی چیز جس کو انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، وہ مائکروسکوپ سے دیکھا جاتا ہے، خوردبین سے دیکھی جاتی ہیں وہ چیزیں، انسانی نظر بھی نہیں دیکھ سکتی ان کو۔ اللہ فرماتے ہیں کائنات میں ایسا اگر کوئی ایک بھی ذرہ ہے نا، آسمانوں میں ہو یا زمینوں میں، مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے، مجھ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ تو انی اعلم، میں جانتا ہوں، غیب السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کا غیب اور آسمانوں اور زمینوں کی چھپی ہوئی چیزیں، وَأَعْلَمُ، اور میں جانتا ہوں، مَا تُبْدُونَ، جو تم ظاہر کرتے ہو، وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جو کچھ تم چھپا رہے تھے۔ اب فرشتے نہیں چھپا رہے تھے کچھ بھی، فرشتے کچھ بھی نہیں چھپا رہے تھے، فرشتوں کے اندر ایک مخلوق اور بھی تھی، اسے ابلیس کہا گیا بعد میں، پہلے عزازیل کہا جاتا تھا جس کو ہم شیطان کہتے ہیں، یہ بہت کچھ چھپائے بیٹھا تھا، وہ اگلی آیت میں انشاءاللہ آ رہا ہے، کل ہی انشاءاللہ پڑھیں گے، وہ بہت کچھ چھپائے بیٹھا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ چھپائے بیٹھے تھے نا، مجھے وہ بھی پتا تھا، لیکن اس وقت ظاہر نہیں کیا۔ کیوں؟ ہر وقت کو ظاہر کرنے کا ایک وقت ہوتا ہے، ہر چیز کو ظاہر کرنے کا ایک ٹائم ہوتا ہے۔ تو وَأَعْلَمُ، میں جانتا ہوں، مَا تُبْدُونَ، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جو کچھ تم چھپا رہے تھے۔